اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ سورہ زخرف آیات 83 سے 89 اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں یہ بات جانی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے آسمان و زمین کا، رب ہے عرش عظیم کا، وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے سامنے دعوت توحید بھی پیش کی گئی، ان کے ہر قسم کے اشکالات کے جواب بھی دیے گئے، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا، لیکن یہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ہوا فَذَرْهُمْ، پس انہیں چھوڑ دیجئے، يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ باطل کی راہ میں غور و خوض بھی کرتے رہیں، اس پر اڑے رہیں اور دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا یومہم، ان کا سامنا ہوگا اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہ اگر یہ لوگ کسی صورت آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، جو انہوں نے چالیں چلنی ہیں چل لیں، جو جھوٹی باتیں گھڑنی ہے گھڑ لیں، جو اعتراضات کرنے ہیں کر لیں، کھیلتے کودتے رہیں، بالآخر انہوں نے اس دن کا سامنا کرنا ہے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جو فی السماء، آسمانوں میں بھی، الہ معبود ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی الہ معبود ہے۔ کہ اللہ وہی ہے کہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اسی کا حکم آسمانوں میں بھی چلتا ہے، زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ بہت حکمت والا، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور وہ بڑی ہی بابرکت ذات ہے، لہو ملک السماوات، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی، والارض، اور زمین میں بھی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے لیے ہی عظمت ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی بابرکت ذات ہے۔ ہر عظمت اور بزرگی بھی اسی اللہ کے لیے ہے، اور وہی اکیلا زمین و آسمان کا اور جو ان کے درمیان میں ہے ہر چیز کا مالک حقیقی ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس، علم الساعۃ، قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا معاملہ اللہ کے ان رازوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی علامتیں اور نشانیاں تو فرشتوں اور انبیاء کو بیان کر دی گئیں، لیکن اس دن نے کب واقع ہونا ہے، قیامت کب آنی ہے، اس کا صرف علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسلوب میں فعل مجہول اختیار کیا گیا ہے، یہ ہر کسی کا کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے، جو چاہے گا لوٹ آئے، جو نہ چاہے وہ نہ لوٹے، بلکہ فرمایا ترجعون، تم سب کو لوٹایا جائے گا، اور جب پھر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَا يَمْلِكُ، اور نہیں اختیار رکھیں گے، الَّذِينَ،
جنہیں یدعونا وہ پکارتے ہیں من دونہ اس اللہ کے سوا شفاعت شفاعت کا، یعنی یہ مشرکین اس وہم باطل میں مبتلا ہیں کہ جب یہ لوٹ کر جائیں گے تو وہاں ان کے شرکاء اور شفعاء موجود ہوں گے جو انہیں اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں وہ ان کی شفاعت نہیں کریں گے، الا سوائے من شہد بالحق، مگر وہ حق کی گواہی دیں گے، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہوں گے۔ اب یہ حق کی گواہی کیا ہوگی اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں بھٹکے جاتے ہیں کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالی ہے تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ اور جن غیروں کو وہ پکار رہے ہیں روز قیامت تو انہوں نے بھی حق کی گواہی دینی ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، اب ان کا قول حق کیا ہے؟ سورہ سبا میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے سوال کرے گا کیا یہ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ قالوا، تو جواب میں فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو جو لوگ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے تو قیامت کے دن حق کی گواہی دے دیں گے، اور ایسی مخلوق سے جو ان کو پکارنے والے تھے، ان کی بندگی کرنے والے تھے، ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے۔ سورہ مائدہ میں بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے عیسیٰ بن مریم سے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی وأمی الہین، کہ تم بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، دو معبود اللہ کے سوا؟ قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کس طرح ممکن تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہوتی تو اے اللہ تو اسے جانتا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو عیسائیت نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے شافع ہوں گے، اس لیے وہ ان کو الہ بھی کہہ دیتے ہیں، ابن اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے کے بجائے حق کی گواہی دیں گے۔ اور سورہ احقاف میں فرمایا ان اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے، من لا یستجیب لہ، جو ان کی پکار کا جواب ہی نہ دیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی بندگی کے بھی انکاری ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی فرمایا وَقِيلِهِ، ان کا قول یہ ہوگا، جو حق کی گواہی دینے والے ہیں وہ جانتے ہیں ان کا قول کیا ہوگا، ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ قوم ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے تھے، یہ ایمان والے نہیں بنے۔ تو وہاں جو بھی گواہی دے گا وہ حق کی گواہی دے گا۔ فاصفح عنہم، آپ ان کو نظر انداز کریں، وقل سلام،
اور کہیے سلام ہو۔ تو جو لوگ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان سے اسی طرح درگزر کرو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے درگزر کیا۔ سلام یہاں وداع کے معنی میں ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس وہ جان جائیں گے کہ بالآخر جب روز قیامت تمام حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی، خام خیالیاں سب دور ہو جائیں گی، تو پھر انہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ بفضلہ تعالی سورہ زخرف مکمل ہوئی۔ دعا گو ہوں رب عرش عظیم ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔